ایم کیو ایم نے نون لیگ سے حکومتی اتحاد میں شامل ہونے کے لیے بڑا مطالبہ کر دیا ہے۔ مستعفی ججز کے خلاف سپریم کورٹ نے بڑا فیصلہ دیا ہے۔ جو چیف جسٹس نے کہا تھا کہ بھائی پکڑ کے ان کو کہیں سے بھی لا کر سپریم کورٹ میں پیش کیا جائے۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، 4 خبریں شیئر کروں گا۔ ایک تو جے یو آئی کی بلوچستان حکومت میں شمولیت کے حوالے سے مذاکرات شروع ہو گئے ہیں۔ دوسری خبر، ایم کیو ایم نے نون لیگ سے حکومتی اتحاد میں شامل ہونے کے لیے بڑا مطالبہ کر دیا ہے۔ تیسری خبر اور چوتھی خبر، 2 خبریں سپریم کورٹ سے ہیں۔ ایک جو مستعفی ججز تھے، اعجاز اللہ سن اور ان کے ساتھی جو دوسرے جج مستعفی ہوئے ہیں، ان کے خلاف سپریم کورٹ نے ان سے متعلق بلکہ سپریم کورٹ نے آج بڑا فیصلہ دیا ہے، اور ان کی بھی سمجھیں جان نہیں چھوٹ سکی اور شامت پھر شروع ہو گئی ہے۔ ایک اور خبر ہے، جو انتخابات کالعدم قرار دینے کی درخواست آئی تھی سپریم کورٹ میں، درخواست دی تھی ریٹائرڈ بریگیڈیئر صاحب نے، اور وہ درخواست دے کر امریکہ بھاگ گئے۔ جس دن درخواست دی ہے دوسرے دن امریکہ بھاگ گئے۔ چیف جسٹس نے ان پر جرمانہ بھی عائد کیا ہے اور برہمی کا اظہار بھی کیا ہے۔ کہانی کیا لگ رہی ہے، اشارے جو ہیں، امریکہ چلا گیا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں، انہوں نے پہلے ہی ویزا ان کا لگا ہوا تھا اور ادھر درخواست ڈال کے چلے گئے، پرسو بھی نہیں کیا۔ ان کو چیف جسٹس نے کہا تھا کہ بھائی پکڑ کے ان کو کہیں سے بھی لا کر سپریم کورٹ میں پیش کیا جائے، اور تاکہ ان سے پوچھیں کہ بھائی کیوں کالعدم قرار دیے جائیں، ہم نے تو انتخابات کرائے ہیں، بڑی مشکل سے انتخابات کرائے ہیں، چیف جسٹس نے کہا۔ تو یہ 4 خبریں ہیں۔ پہلے جے یو آئی کے حوالے سے بتاؤں گا کہ جے یو آئی ایک طرف مرکزی حکومت کے خلاف، مرکزی حکومت سے تو آؤٹ ہو گئی ہے، مولانا فضل الرحمان ابھی حکومت میں شامل نہیں ہے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس سے بالکل آؤٹ ہے، مولانا کو آؤٹ رکھا گیا ہے، بلکہ کوئی مولانا کو پراپرلی باضابطہ کوئی ایک ہوتا ہے نا کہ مشاورتی عمل میں شامل کرے، مولانا نے تو انکار کر دیا کیونکہ مولانا تکلیف میں ہیں، ان کو سیٹیں ہروائی گئی ہیں۔ اب تو راجہ ریاض بھی کہہ رہے ہیں، جو اپوزیشن لیڈر تھے پچھلی اسمبلی میں، جنہوں نے نگران سیٹ اپ یہ بنایا، شہباز شریف کے ساتھ اپوزیشن لیڈر تھے راجہ ریاض، وہ بھی ٹی وی پہ آ کر کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، اور ان کا جو ڈیو شیئر بنتا تھا، ان کی جو نشستیں آتی ہیں، وہ جو جیتتے ہیں وہ بھی ان کو نہیں دی گئی۔ اور مولانا اس پہ ہیں کہ نون لیگ سے اس لیے ناراض ہیں کہ بھائی نون لیگ نے اپنا شیئر لے لیا، پیپلز پارٹی سے بھی اس لیے ناراض ہیں کہ پیپلز پارٹی نے بھی اپنا شیئر لے لیا، لیکن شیئر اگر مائنس کرایا گیا ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان کا، تو بھائی مولانا یہ پوچھنے میں حق بجانب ہے کہ میرے ساتھ بھائی کیوں ایسا کیا گیا۔ میں نے آپ کو ریزن مختلف ہے، حالانکہ مولانا نے انتخابات پرامن کرانے میں اپنا رول پلے کیا، افغانستان چلے گئے ریاست کی مرضی کے ساتھ، اور ان کو جا کے ریکویسٹ کی طالبان کو، یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بھائی کہ کالعدم ٹی ٹی پی کو لگام دیں اور ان کو کہیں کہ بھائی پاکستان میں انتخابات ہونے دیں، ڈسٹرب نہ کریں انتخابات کو۔ تو اس کے بعد پرامن انتخابات، تاریخ میں ایسے انتخابات پرامن نہیں ہوئے، تو یہ مولانا کا بھی اس میں سیکورٹی اداروں نے یقینی طور پر اپنی پوری جو سیکورٹی ہے انتظامات مکمل کیے تھے، لیکن انتظامات تو پہلے بھی ہوتے ہیں، تو دھماکے کیوں ہوتے ہیں پھر؟ تو مولانا نے اس میں رول پلے کیا، اس کے باوجود مولانا کو ہروایا گیا برے طریقے سے۔ تو اب مولانا ان سے ناراض ہیں، تو مولانا یہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی حکومت میں تو چلے، مولانا نہیں بیٹھنا چاہ رہے۔ مولانا ایک طرف تیاری کر رہے ہیں احتجاج کی، آج سے جے یو آئی کا احتجاج کا ایک پروسیس جو ہے وہ شروع ہو جائے گا ملک بھر میں، اور آج اجلاس بھی بلائے ہیں مولانا نے، اور اس میں مشاورت ہوگی، احتجاج کی حکمت عملی طے کی جائے گی، کیونکہ جے یو آئی کی مرکزی مجلس عاملہ فیصلہ کر چکی ہے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے، حکومت کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ لیکن آج ایک تبدیلی یہ آئی ہے
ایک طرف احتجاج کی بھی تیاری ہو رہی ہے تو دوسری طرف بلوچستان حکومت کی حد تک JUI نے مذاکرات شروع کر دیے ہیں نون لیگ کے ساتھ۔ آج مولانا عبدالغفور حیدری کی قیادت میں JUI کا وفد ملا ہے، جو دن گزر گیا نون لیگ کے اسحاق ڈار اور دیگر رہنماؤں کے ساتھ، اور ان کے ساتھ بلوچستان کی حکومت میں JUI کی شمولیت کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ میڈیا رپورٹس میں کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں، تصاویر تو آئی ہیں، پریس ریلیز بھی آیا ہے۔ مریم اورنگزیب نے تصویر ویڈیو جاری کی ہے، مولانا عبدالغفور حیدری اور اسحاق ڈار کی ملاقات کی، اور پریس ریلیز بھی جاری کی ہے۔ اس میں انہوں نے مختصر سا کہا ہے کہ بلوچستان حکومت کے یعنی حکومت کی تشکیل کے حوالے سے مشاورت کی گئی ہے، اور اس بات کا جو احساس کیا گیا کہ بھائی بلوچستان کے حالات جو ہیں یا ملک کے حالات جو ہیں، اس میں بلوچستان میں تمام جماعتوں کو یعنی سب جماعتوں کو اپنا اپنا ایک رول پلے کرنا چاہیے، اس طرح کی مطلب گول مول کر کے۔ اس میں یہ نہیں لکھا کہ JUI نے درخواست کی کہ ہمیں شامل کرو، یا ہم نے انکار کیا کہ ہم JUI کو شامل نہیں کر سکتے، ہم PP کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ تو یہ ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا ڈائریکٹ، کیونکہ پریس ریلیز ہوتی اسی چکر میں ہے کہ جہاں اصل خبر کو چھپایا جائے۔ لیکن جو میڈیا میں خبریں آئی ہیں کہ مولانا عبدالغفور حیدری نے ان کو کہا ہے کہ جی JUI بھی شامل ہونا چاہ رہی ہے، لیکن اسحاق ڈار اور نون لیگ کے وفد نے ان کو جواب میں یہ کہا ہے کہ جی ابھی تک تو ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت بنانے جا رہے ہیں، تو اس پر مزید مشاورت کریں گے۔ یعنی نون لیگ پیپلز پارٹی سے بھی مشاورت کرے گی، اپنی پارٹی قیادت سے بھی مشاورت کرے گی، مولانا عبدالغفور حیدری بھی پھر مولانا فضل الرحمان کے ساتھ پارٹی کے ساتھ مشاورت کریں گے، اس کے بعد اس معاملے کو پھر آگے چلائیں گے۔ تو مولانا کا میں نے پچھلے ویلاگ میں دھرنے کا بھی بتایا کہ بھائی دھرنا بھی لگ سکتا ہے عید کے بعد بڑے پیمانے پر، اگر اس طرح کے معاملات چلائے گئے تو۔ لیکن یہ جو بلوچستان کی لیول تک، بلوچستان کی حد تک اگر حکومت میں اتحاد میں جانا ہے، حکومتی اتحاد میں جانا ہے، تو پھر یقینی طور پر مرکز میں بھی مولانا شاید ڈسٹرب نہ کریں، پھر نہیں کر سکیں گے نا۔ بلوچستان میں حکومت کے نون لیگ کے پیپلز پارٹی کے اتحادی ہوں گے تو مرکزی حکومت کو کیسے گرائیں گے، یا کیا ڈیمانڈ کیا رکھیں گے؟ تو یہ ابھی انیشل ڈسکشن ہے، انیشل ملاقاتیں ہیں۔ پھر مولانا عبدالغفور حیدری آج خالد مگسی اور صادق سنجرانی والوں کے ساتھ بھی JUI کا وفد ملا ہے، ان کے ساتھ بھی یہ ڈسکشن کی گئی ہے بلوچستان کی حکومت کے تشکیل کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ MQM نے آج نون لیگ کے سامنے ایک بڑی ڈیمانڈ رکھی ہے۔ آج ملاقات ہوئی ہے MQM اور نون لیگ کے رہنماؤں کی، اس میں انہوں نے جو خبریں آئی ہیں کہ گورنر کا عہدہ مانگا ہے۔ گورنر کا عہدہ نون لیگ کو پیپلز پارٹی دے چکی ہے، اب نون لیگ سے مانگا ہے پھر MQM نے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ سودا ہو جائے گا، کیونکہ یہ سودا سستا ہے۔ یہ نون لیگ نے جو ڈیمانڈ کی ہے وہ ٹسوری کے لیے ہی کی ہے، یہ باقی یہ ایسے ہی کہانیاں ہوتی ہیں بظاہر دکھاوے کے لیے، لیکن ٹسوری صاحب نے، کامران ٹسوری نے ہی یہ MQM کو یہ سیٹیں ان کی وجہ سے ہی ملی ہیں، اور یہ نون لیگ کے اتحاد میں ہی جائیں گے۔ فی الحال بس اپنا مطالبات یہ وہ چھوٹے موٹے رکھیں گے کہ بھائی بلدیاتی انتخابات، بلدیاتی نظام کا معاملہ ہے، آئینی ترمیم کا معاملہ ہے، اور یا گورنر کا معاملہ ہے، کوئی وزارت بھی لیں گے، مطلب ڈیمانڈز رکھتے ہیں نا، تاکہ زیادہ سے زیادہ بارگین کر کے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے۔ تو یہ ابھی ڈیولپمنٹ ابھی آگے ہونی ہے۔ اس کے علاوہ ایک خبر یہ آئی کہ جی جو بریگیڈیئر صاحب ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی کہ انتخابات کو کالعدم قرار دیا جائے، 2004 کے جو انتخابات ہیں 8 فروری کے، وہ درخواست دے کر بھاگ گئے امریکہ۔ چیف جسٹس نے کل سماعت کی تھی، کل پرسوں، تو اس میں چیف جسٹس نے کہا تھا کہ کہیں سے بھی پکڑ کر اس کو پیش کیا جائے عدالت میں۔ پولیس آئی، پولیس نے کہا کہ دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی بندہ ہی نہیں ہے، ان کا گھر بھی گئے تھے، نوٹسز بھی جاری کر دیے، لیکن وہ ہے ہی نہیں۔ اور پتہ چلا چیف جسٹس نے پھر کہا، پتہ چلا انکشاف ہوا کہ جی وہ امریکہ چلے گئے۔ تو آج پیش ظاہر ہے امریکہ چلے گئے، کیسے پیش ہوں گے؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ جی
علی خان، بریگیڈیئر علی خان جو ہیں، ان کے گھر پولیس بھی گئی تھی، وزارت دفاع کے ذریعے نوٹس بھی دیا تھا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ علی خان گھر میں نہیں ہیں، نوٹس ان کے گیٹ پر چپساں کر دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ یہ علی خان کون ہے؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ یہ سابق بریگیڈیئر ہیں جن کا 2012 میں کورٹ مارشل بھی ہوا تھا۔ پھر اتنے میں شوکت بسرا صاحب پی ٹی آئی کے روسٹرم پر آ گئے۔ عدالت نے شوکت بسرا کو بولنے کی اجازت نہیں دی، تو شوکت بسرا نے کہا کہ جی میرا تعلق پی ٹی آئی سے ہے اور اس کیس میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جی آپ اس کیس میں درخواست گزار بھی نہیں ہیں اور وکیل بھی نہیں ہیں، آپ بیٹھ جائیں۔ چیف جسٹس نے شوکت بسرا کو روسٹرم سے ہٹ جانے کی ہدایت کی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جی 19 فروری کو ہمارے آفس کو ایک ای میل آئی تھی، یہ ای میل فکسیشن برانچ کو علی خان کے بریگیڈیئر ریٹائرڈ علی خان کی جانب سے بھیجی گئی تھی۔ میں بیرون ملک ہوں، علی خان کا جو ای میل کا متن ہے 13 فروری، چیف جسٹس کہتے ہیں کہ جی 13 فروری کو قطر ایئر ویز کا ٹکٹ لے کر دوحہ اور پھر بحرین چلے گئے۔ عجیب بات ہے، درخواست دائر کی اور دوسرے دن بیرون ملک چلے گئے۔ اس ای میل کے بارے ہماری برانچ نے بھی کنفرمیشن کی کہ وہی شخص ہے۔ چیف جسٹس کہتے ہیں کہ درخواست گزار نے ای میل میں لکھا ہے کہ ملک سے باہر ہوں میں۔ چیف جسٹس کہتے ہیں کہ جی درخواست گزار نے ای میل میں درخواست واپس لینے کی استدعا کی ہے۔ علی خان نے لکھا ہے کہ جی بیرون ملک میں ہونے کی وجہ سے عدالت میں پیش نہیں ہو سکتا۔ ای میل میں بورڈنگ پاس، ٹکٹ اور بحرین جانے کی تمام سفری دستاویزات بھی لگائی گئی ہیں۔ دستاویزات کے مطابق درخواست گزار دوحہ سے کنیکٹنگ فلائٹ لے کر بحرین گیا۔ عجیب بات ہے، عجیب آدمی ہے، سستا ہونے کے باعث لوگ ریٹرن ٹکٹ لیتے ہیں، انہوں نے ون وے ٹکٹ لے لیا۔ لگتا ہے علی خان نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر کے پبلسٹی جو ہے حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ چیف جسٹس نے شوکت بسرا کا جو کنڈکٹ تھا اس پر بھی برہمی کا اظہار کیا۔ شوکت بسرا نے کہا کہ جی میں اس کیس میں کچھ بولنا چاہتا ہوں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ تشریف رکھیں۔ شوکت بسرا نے کہا کہ میں وکیل ہوں ہائی کورٹ کا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کو ہماری آواز کیا سنائی نہیں دیتی، آپ بیٹھ جائیں۔ شوکت بسرا کے کنڈکٹ پر عدالت نے صدر سپریم کورٹ بار کو روسٹرم پر بلا لیا اور کہا کہ جی چیف جسٹس نے کہا کہ صدر سپریم کورٹ بار کو کہ ان صاحب کو دیکھیں، یہ بھی آ گئے تقریر کرنے، ان کے خلاف کیا کیا جائے، بار میں ان کا کیس بھیجیں۔ صدر سپریم کورٹ بار نے کہا کہ جی ان کا اس کیس سے تعلق نہیں ہے، درگزر کر دیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جی آپ کہتے ہیں تو ان کو چھوڑ دیتے ہیں، انہوں نے مگر باہر جا کر اس کیس پر گفتگو کی تو پھر یہ تیار رہے۔ صدر سپریم کورٹ بار نے کہا کہ جی میں انہیں سمجھا دوں گا۔ پھر سپریم کورٹ نے 8 فروری کے انتخابات کالعدم قرار دینے کی درخواست خارج کر دی اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ علی خان پر 5 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا ہے۔ آخری خبر، وہ جو مستعفی ججز ہیں بندیال اینڈ کمپنی، بندیال کی ساتھی جو تھے دو، وہ ریفرنس شروع ہونے والے تھے، ان کے خلاف کارروائی ہونے والی تھی، تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا، سمجھا کہ شاید جان چھوٹ جائے گی، اور خود ہی فیصلہ دے کے گئے ہیں کہ بھائی جو استعفیٰ دے جائے جج، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی، یہ انتظام کر کے گئے تھے۔ لیکن سپریم کورٹ نے جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے عافیہ شہر بانو کیس کی سماعت مکمل کرنے کے بعد کچھ دیر کے لیے فیصلہ محفوظ کیا۔ لارجر بینچ کی جانب سے مختصر فیصلہ سناتے ہوئے وفاق کی اپیل منظور کر لی گئی۔ سپریم کورٹ نے عافیہ شہر بانو کیس سے متعلق اپنے 2 ججز کا فیصلہ تبدیل کرتے ہوئے قرار دیا کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں دوران کارروائی اگر کوئی جج استعفیٰ دے جاتا ہے تو بھی اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ کارروائی کا اختیار سپریم جوڈیشل کونسل کا ہے اور یہ اس کی ہی ثوابدید ہے کہ زیر التوا سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی جج کے مستعفی ہونے کے بعد جاری رکھنی ہے یا نہیں۔ وفاق نے شہر بانو کیس کے خلاف دائر اپیل میں موقف اپنایا تھا کہ اگر کوئی جج استعفیٰ بھی دے جائے تو بھی اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، جبکہ سپریم کورٹ کے مستعفی ہونے والے جج جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا تھا کہ اگر کوئی جج ریٹائرڈ ہو جائے
یا استعفیٰ دے جائے تو اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ وفاق نے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا، جس پر اب 4-1 کے تناسب سے سپریم کورٹ نے واضح کر دیا کہ سپریم جوڈیشل کونسل مستعفی یا ریٹائرڈ ہونے والے جج کے خلاف بھی کارروائی کا اختیار رکھتی ہے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ جی اپیل جو ہے زائد المیعاد تھی، اسے منظور نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ 4 خبریں تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔